سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال المکرم کا، یہ اشہر حج میں سے ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے آدھا مہینہ یہ اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ قرآن عظیم میں اس کی صراحت ہے، اور رمضان المبارک کے بعد یہ جو مہینے پے در پے آتے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ اس میں خاص حجاج کرام کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے اور کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کا قصد کرتے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ جس طرح کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، یوں ہی حج کرنا یہ بھی اسلام کے ایک اہم رکن ہے۔ یہ فرض عین ہے، فرض قطعی ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ نماز روزہ تو تمام مکلف مرد عورت پر فرض ہے، لیکن حج سب کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس سفر کے اخراجات ہیں، جن کے پاس توشہ ہے، وہ لوگ ان پر حج فرض ہے۔ اصل میں یہ موضوع میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ حج کمیٹی کی طرف سے ہر صوبے کے لیے ایک خاص کوٹا بنایا گیا ہے کہ اس صوبے سے اتنے لوگ حج کرنے جائیں گے، یو پی سے اتنے، بہار سے اتنے، سب صوبے کا الگ الگ ایک کوٹا بنا رکھا ہے حج کمیٹی نے۔ اب سوء اتفاق کہ بہار میں جتنا کوٹا رکھا گیا ہے حج کے لیے حکومت کی طرف سے، حج کمیٹی کی طرف سے، پچھلے کئی سالوں سے وہ کوٹا پورا نہیں ہو رہا ہے، مطلب خالی جا رہا ہے بہت سارے سیٹیں، جبکہ دوسرے اسٹیٹ میں کوٹا سے زیادہ لوگ حج کا فارم بھر رہے ہیں، یعنی وہاں پہ سیٹیں کم پڑ جا رہی ہے، حج کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں، اور بہار میں سیٹیں تو بہت ہیں لیکن اتنے لوگ حج کا فارم نہیں بھر رہے ہیں اور حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آنے والے سال میں حکومت کی طرف سے، حج کی کمیٹی کی طرف سے اس میں کٹوتی کر دی جائے۔ وہ کمیٹی دیکھے گی کہ بہار سے کم لوگ حج کرنے جا رہے ہیں تو پورا کوٹا تو ختم نہیں کرے گا، یہ کر سکتا ہے کہ جتنا کوٹا بہار والوں کے لیے رکھا ہے اس میں کم کر دے گا۔ اب جانتے ہیں جب وہ کوٹا کم کر دے گا آنے والے سالوں میں کمیٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، تو آنے والے سال میں آپ چاہ کر بھی حج کرنے جائیں تو نہیں کر سکتے، یہ معاملہ پیش آئے گا۔ دوسری بات، اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے یار زندگی تو بہت ہے، چلو کئی سال کے بعد کر لیں گے، ریٹائر ہونے کے بعد کریں گے، تو آپ کا یہ سوچنا غلط ہے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے بلکہ حج کمیٹی اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے 2 سال میں ایک نیا قانون آ گیا۔ اب اخبار پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ابھی بھی شاید قانون ہے ہی ہے۔ نیا قانون یہ ہوا، یہ لاک ڈاؤن اور کرونا کے زمانے میں پاس کر دیا، وہ یہ کہ 65 سال سے اوپر کے لوگ حج کرنے نہیں جائیں گے۔ جو لوگ 65 سے اوپر کے ہیں ان لوگوں نے حج کا فارم بھرا ہے، انشاءاللہ سب کا ریجیکٹ ہو گیا ہے، کسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، یعنی یہ قانون بنا دیا کہ 65 سے اوپر والے لوگ حج نہیں جائیں گے۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ریٹائر ہونے کے بعد حج کرنے جاؤں گا اور بوڑھا ہو جاؤں گا تب حج کرنے جاؤں گا، اب ہو سکتا ہے کہیں یہ قانون ختم نہ ہو، ہمیشہ کے لیے رہ جائے، تب تو آپ چاہ کر بھی نہیں جا پائیں گے۔ تو اس لیے اس موضوع کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دو طرح سے آپ کے اوپر بین لگ سکتا ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ حج کا کوٹا بہار والوں کے لیے جو رکھا گیا وہ کم کر دے، اور اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ چلو اور بوڑھے ہو جائیں گے اور زیادہ عمر دراز ہو جائیں گے حج کریں گے، تو پھر 65 سال والا قانون آپ کو مانے کر دے گا کہ 65 سال کے اوپر والے لوگ حج کرنے نہیں جا رہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھا کہ حج کے متعلق قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، احادیث مبارکہ میں کیا وارد ہے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے آیت کریمہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا، اللہ تشرک بی شیئا، اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر، وَطَهِّرْ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع سجدہ والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دیں، حج کا اعلان کر دے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حج کی شروعات اور کعبہ معظمہ کی تعمیر کے بعد حج کے اعلان کرنے کا حکم حضرت ابراہیم کو دیا۔ اصل میں کعبہ شریف جو ہے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکی تھی۔ اچھا، اب جب بیچ میں نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اب سب کو معلوم ہوگا کہ طوفان نوح جو آیا، سیلاب، تو اس سیلاب اور طوفان میں کعبہ کی اس عمارت کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اب کہاں کعبہ شریف کس جگہ میں تھی وہ بھول گئے لوگ، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کعبہ کی جگہ ہے کو، جگہ گم ہو گئی کعبہ کی۔ کعبہ شریف کی پوری عمارت کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، کعبہ کے نشانات بھی نہیں تھے کہ یہاں کعبہ شریف تھا۔ اب پھر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو اللہ رب العزت نے وہ جگہ بتائی حضرت ابراہیم کو کہ کعبہ کہاں تھی۔ تو باضابطہ ایک ہوا آئی، ہوا کا جھونکا اور اس جگہ کو صاف کر دی جہاں پہ کعبہ تھی۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ اللہ رب العزت نے ایک بادل حضرت ابراہیم کے ساتھ لگا دیا۔ حضرت ابراہیم چل رہے تھے اور وہ بادل ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اچانک جا کر ایک جگہ وہ بادل رک گیا، حضرت ابراہیم ٹھہر گئے، اور بادل جتنا بڑا تھا، جتنی جگہ گھیرے ہوئے تھا، ٹھیک اسی کے سامنے حضرت ابراہیم نے کعبہ کی بنا ڈالی۔ پھر کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے فرمائی۔ اب کعبہ شریف جو ہے صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے، کعبہ شریف نیچے تحت الثری سے لے کر آسمان عرش معلی اور اوپر تک یہ پوری فضا اور یہ جگہ کعبہ ہے۔ تو انسان آدمی کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ تو فرشتے آسمان میں اسی کے سامنے جو جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کے ٹھیک سامنے اوپر کی جانب جو ہے جگہ وہ بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ خیر، جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کر دی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم کو، اسی کا تذکرہ کیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم
اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ تو روایتوں میں آیا کہ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم اور ندا لگائی، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان فرمایا۔ اب ذرا غور کریں کہ جس وقت کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، کعبہ حضرت ابراہیم بنا رہے تھے، وہاں تو آبادی نہیں تھی، پورا تو میدان اور جنگل ہی جنگل تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، پھر اعلان کیسے کر رہے تھے؟ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو تو اعلان کر، چنانچہ حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور حج کا اعلان کیا، اور اس آواز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کا اعلان کیا، اس کی آواز کو اللہ نے اتنا شیئر کیا، اتنا اس کو پھیلایا کہ دنیا میں جتنے لوگ تھے سب نے اس آواز کو سنا، حضرت ابراہیم کی اس آواز کو، بلکہ جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو ماں کے پشت میں تھے اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، سب کی روحوں نے آدم کی حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سنا، اعلان کو، حج کے اعلان کو۔ اب روایتوں میں آیا کہ جو ہی ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز لوگوں کے کانوں میں گئی، روحوں نے اس آواز کو سنا، تو سب نے وہیں سے کہا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، جو تلبیہ ہے سب روحوں نے یہ پڑھا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، جو حاجی پڑھتے ہیں۔ اب روایتوں میں آیا کہ جن جن لوگوں کی روحوں نے حضرت ابراہیم کے اعلان پر لبیک کہا تھا، حضرت ابراہیم کے حج کے اس اعلان پر لبیک اور کہا اور اس کا جواب دیا تھا، انہی لوگوں کی روحیں حج کرنے کے لیے جاتی ہے، وہی لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی حاجی آج حج کرنے جا رہا ہے آج کے ڈیٹ میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کے اس اعلان کو سن کر لبیک لا شریک لبیک کی صدا لگائے تھے اور جواب دیا تھا۔ خیر، تو حج کا اعلان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسی وقت سے حج کا یہ رکن اور عمل شروع ہوا۔ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ورود مسعود ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حج کا اعلان کیا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آقا دو جہاں کی حدیث ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قد فرض اللہ علیکم الحج، کہ اللہ نے تم لوگوں کے اوپر حج فرض کیا۔ سرکار یہ خطبہ دے رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، تم لوگ حج کرو۔ ایک صحابی پیچھے سے کھڑے ہو گئے، مجلس میں بیٹھے تو کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے اوکل عامن یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر وہ دوبارہ سوال کر دیا اوکل عامن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر تیسرے مرتبہ بھی سوال کر دیا اس نے اوکل عامن یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی کیا حج جو ہے ہر سال فرض ہے؟ جب 3 مرتبہ اس نے سوال کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اللہ کے نبی غضب اور غصے میں آ گئے، اور سرکار نے جواب میں کہا اس کو مخاطب ہو کر لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، اے لوگو سن لو، اگر میں آج یہ کہہ دوں ہاں تو ہر سال تم لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، وما استطعتم، اور تم لوگ حج کرنے کی استطاعت ہر سال نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں کہہ دوں ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے اگر میں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے اللہ کے نبی کو کچھ اختیار نہیں، کچھ اس کے مالک کو اختیار نہیں، بڑے گستاخ ہی کیا کرتے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں
کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتی۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اے لوگو جتنا کہا جائے اسی پر عمل کرو، زیادہ سوال نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اور قومیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی، تو جتنا کہا جا رہا ہے اتنا عمل کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج جو ہے ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں، بلکہ جو بندہ صاحب استطاعت ہو، جو حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کے اخراجات کے مالک ہونا چاہیے۔ اب یہ حج فرض ہو گیا، اب سب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا اب حج ہے کیا؟ بھئی احرام باندھ کر، ایک مخصوص کپڑا ہے اس کو پہن کر 9ویں ذوالحجہ کے، اس کے بعد عرفات میں ٹھہر جانا، کچھ دیر عرفات میں رکنا، اس کے بعد کعبہ کا طواف کر لینا، یہی حج ہے۔ اب حج کی بڑی فضیلتیں وارد ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا اور اس کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں مسند ابی بزار میں امام ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، ہر حاجی جس کی حج قبول ہو گئی ہے، اللہ رب العزت کے حضور کل بروز قیامت اپنے خاندان، اپنے آس پڑوس کے لوگوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کروائے گا۔ دوسری حدیث میں 40 سے 400 کی روایت موجود ہے۔ خیر، تو فرمایا یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ شفاعت کرے گا اپنے خاندان کے وہ لوگ جن کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایسے لوگوں کی وہ شفاعت کروائے گا حاجی۔ تو حج جو بندہ کر لیتا ہے اللہ عز و جل اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا، بلکہ وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا آج ہی وہ ماں کے شکم اور پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت تھی، تمام چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی حج کی، پھر بھی وہ حج نہیں کیا، سرکار فرما رہا چاہیے تھا وہ کہ یہودی نصرانی ہو کر مر جائے۔ یعنی سرکار ان کو تنبیہ کر رہے ہیں اور اس کو ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو ضرور آپ حج کو جائیں اور اللہ رب العزت کے اس رکن کو آپ ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے جو اس فرض کیا ہے بندوں پر، اس کو ادا کر کے بری ذمہ ہو جائے۔ یہ آپ اگر فرض ہیں۔ اچھا، اس میں ایک آتا ہے حج بدل۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے حج کروا دیتے ہیں۔ تو ہاں حدیث سے ثابت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں اور وہ حج کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، کہ اے اللہ کے نبی کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں، ہو جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج کر دو، حج ادا ہو جائے گا۔ تو حج بدل کی گنجائش ہے شریعت، لیکن سب کے لیے نہیں۔ جو بندہ معذور ہو، نہیں جا سکتا ہے، ایسی بیماری ہے کہ چل پھر نہیں سکتا، یا ایسی صورتحال ہے جس کی بنا پر وہ لائق نہیں ہے حج پر جانے کی، یا خوب ایک دم شیخ فانی ہو چکا ہے، ایسے بیماری ہے کہ اس کو صحیح ہونے کی اب امید، تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسے بندہ حج بدل کروا سکتا ہے اپنی طرف سے۔ پورا خرچہ دے گا کسی بندے کو یہاں سے اس کی، اور کعبہ معظمہ تک جانے آنے کا پورا اخراجات دے کر بھیجے گا، تو ایسے بندے کے لیے حج بدل کرانے کی اجازت ہے۔ صحیح سالم لوگ جو صحیح ہے، تندرست ہے، پیسے والے ہیں، اگر وہ حج بدل کرانا چاہے تو وہ حج بدل نہیں، بلکہ ان کو خود جانا پڑے گا۔ یہ صرف معذور کے لیے ہے، جن کے حق میں عذر ہے، جو کسی بنا پر، اور یہ عذر پوری زندگی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بیمار پڑا ہے ابھی،
ہو سکتا ہے آئندہ سال میں ٹھیک ہو جائے گا تو وہ حج بدل نہیں کروا سکتا۔ اگر کسی نے حج بدل کروا دیا اپنی طرف سے، پھر بعد میں اچھا ہو گیا تو پھر اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مالک استطاعت ہے تو پھر حج کرنا پڑے گا، وہ حج سے کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے جو حج کرواتے ہیں تو دھڑلے سے سب کوئی نہیں کروا سکتا ہے، جو اس کے لائق ہے، جو اس دائرے میں آتے ہیں وہی اپنی طرف سے حج کروائیں گے۔ تو اسی حج کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اس آیت میں فرمایا، ایک مرتبہ اور ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، وَطَهِّرْ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع سجدہ والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، اعلان کر دیجئے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ، پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر، ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں فرمایا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج اللہ رب العزت کے لیے مسلمانوں پر فرض ہے جو اس کی راہ کی صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ اس لیے حج یہ فرض ہے ہر ایک مالک نصاب اور صاحب استطاعت لوگوں پر، اس لیے ضروری ہے کہ جو مالک نصاب اور جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے